نے علماء سے بھی عرض کی ہوئی ہے کہ مجھے تنہا نہیں چھوڑنا، کہ میں مطلب جہاں بھی چوکوں بھولوں، چاہے مجھے ایج فیکٹر ہے، غصہ آ جائے، میں وہ یہ نوجوان یہ ہمارے ساتھ جتنے بھی یہ تقریباً ہمارے اپنے ہی ہمارے یہاں یہ گلیوں میں کھیلنے والے ہیں، وہ جدی پشتی علماء نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں کا عالم بنے، عطاری بھی تقریباً ہے، تو یہ ہمارے میرے بچے بھی ہیں لیکن علم میں بڑے ہیں مجھ سے، تو میں ڈانٹ دوں جھاڑ دوں تب بھی مطلب مہربانی کر کے مجھے اکیلا مت چھوڑنا. اب میں بھول کروں تو میری اصلاح برابر کرنا، چاہے 100 مرتبہ میں ٹھکرا دوں آپ کی بات کو تو بھی آپ مایوس نہ ہونا. اب ویسے ایج فیکٹر بھی ہوتا نا کہ غصہ آ جاتا آدمی کو. الحمدللہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہی مشکل ہوگا کہ میں نے غصے میں وہ اڑا اڑی کر دی، اللہ کی رحمت ہے. یہ خاص مجھ پر ایک انعام ہے اللہ پاک کا کہ چڑچڑاپن اور غصہ وغیرہ وہ کیفیت نہیں ہے، یا بھولنے کی وہ کیفیت نہیں ہے جو اس عمر میں عام طور پہ بوڑھے جو ہیں یہ بھول جاتے ہیں، ورنہ شرعی مسائل کا بیان میں کبھی کا چھوڑ دیتا. ظاہر ہے کہ اتنا بڑا جوخم کیسے لے لوں کہ کوئی نماز کا پوچھے اور میں روزے کے مسئلے بتاؤں اس کو، نمازی کے بتانے ہیں مجھے. تو الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے. اور پھر بھی علماء کو ساتھ رکھتا ہوں، میں اکیلا گھبراتا ہوں کہ یار کچھ رونگ نمبر نہ لگ جائے. الحمدللہ تو میرے سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ بھی مطلب یعنی کہ قابل تقلید بات ہے کہ علماء کے پیچھے رہنا. جس دن علماء کے آگے بڑھے لگے یار یہ مولانا ہے، آپ جہنم کے راستے پر سمجھو چل پڑے اگر ان کو ٹھکرا دو گے تو. بھئی یہ ہمیں نہ ٹھکرائے، یہ ذہن میں رکھنا، انہوں نے ٹھکرا دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. یہ حاضرین ناظرین جو مجھ سے مطلب الحمدللہ لاکھوں افراد الحمدللہ مجھ سے وابستہ ہیں، میں سب کے لیے درخواست ہے، میری نصیحت بھی ہے، میری وصیت بھی ہے کہ علماء کا دامن مت چھوڑنا. علماء اہل سنت، علماء دین، جس کی میں وضاحت کرتا رہتا ہوں، جن کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، علماء اہل سنت جن کو ہم بولتے ہیں، تو ان کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. ہاں کوئی اگر عالم بے عمل ہے اور اس طرح کی کوئی باتیں تو ان سے دور ہو گیا بندہ، تو باعمل علماء کی بھی تو ایک تعداد موجود ہے، تو ان کی صحبت میں بندہ رہے. عالم باعمل ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہ پھر وسوسوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا، اور اپنے اندر پھر یہ کہ عمل کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. چاہے عالم باعمل کون ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور عالم بے عمل کون ہوتا ہے. فرض، واجب یا سنت مؤکدہ جو ترک کرتا ہو وہ عالم بے عمل، اور جو ان کا اہتمام کرتا ہے، یہ جو تینوں فرض، واجب، سنت مؤکدہ، ان پر عمل کر رہا ہے، یہ نہیں چھوڑتا، تو یہ مطلب عالم با عمل ہے. اب وہ پھر اخلاقیات میں گالی بکنا یا جھوٹ بولنا، تو یہ جھوٹ سے بچنا، گالی سے بچنا، یہ تو فرض ہے، تو یوں بھی تاریخ فرض تو ہوگا نہیں ہے. اچھا، تو اس طرح کے اگر گناہوں بھری عادتیں ہیں تو پھر بھی وہ عالم بے عمل کہلائے گا. اس میں مطلب اگر کوئی ہے بھی ایسا تو اس کے لیے ڈھول پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ڈنکا بجانے کی ضرورت نہیں ہے. خود اپنے طور پر مطلب بندہ اپنی آخرت کی بہتری، پھر بھی ان سے اگر کوئی ایسا فائدہ ہو جاتا ہے اپنی آخرت کے لیے تو وہ حاصل کر لے، وہ نہ چھوڑے. عالم اگر جھاڑ دے، غصہ دکھائے، غصہ کر لے، تب بھی ہو جب بعمل، تو ان سے بگاڑے نہیں، اور ان سے استفادہ علم، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ استفادہ علم نہ چھوڑے. کہ بے عمل عالم کی مثال یہاں اعلیٰ حضرت نے یہ دی کہ یہ خود تو جیسے خود شمع جل جاتی ہے لیکن ہمیں تو روشنی دیتی ہے نا، تو یوں اس عالم سے اپنی آخرت کے لیے نفع لے لے کہ سنی پکا ہو، عاشق رسول ہو، آگے پیچھے نہ ہو، کسی صحابی پر یا کسی اہل بیت پر تنقید نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے نا، کسی صحابی پر یا اہل بیت پر ادنا سی بھی تنقید زبان سے نہیں اشارے سے بھی کرے نا، اس سے 7 گلیاں دور سے چلنا گیا کہ کہیں اس کی سانس کہیں آپ سے ٹکرا نہ جائے.